الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی النبی الامی رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق سے آج بتاریخ 20 سپٹمبر 2014 مطابق 24 ذوالقعدہ 1435 بروز ہفتہ ابھی نماز فجر میں سلسلہ وار سورہ کہف سورہ مریم کی جن آیات کی تلاوت کی گئی، آج کے درس کا آغاز انہیں آیات میں سے آیت نمبر 26 سے ہوتا ہے۔ ذکر سیدتنا مریم علیہ السلام کا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے جلوے کس کس طرح ان کے حق میں ظاہر کیے اور ان کی کس کس طرح تعین کری، ان کے جو اندیشے تھے بے عزت ہو جانے کے اس کو کس طرح عزت میں تبدیل کر دیا، اور ان کی جو جسمانی تکلیف تھی اس کو کس طرح دور کیا، اور ان کے بھوک کا انتظام اور پانی کا انتظام کس طرح اپنے قدرت سے کیا۔ یہ سب باتیں کل تفصیل سے آپ کے سامنے آئی تھیں کہ اللہ کی شان عالی وہ ہے کہ جو کسی چیز کو وجود بخشنے کے لیے اسباب کی موجودگی کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کو کسی چیز کو وجود بخشنے کے لیے کسی اسباب کی موجودگی کی ضرورت نہیں ہوتی، بغیر اسباب کی موجودگی کے جو کسی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے اسی کا نام اللہ ہے۔ بے شک۔ اور زمانے والوں کے لیے جو چیز ناممکنات میں سے ہو، اللہ کے لیے صرف کن فیکون میں اس کو کر دینا، یہ اللہ کی شان عالی ہے۔ اس کے جلوے سیدتنا مریم علیہ السلام اور سیدنا زکریا علیہ السلام کے ذکر میں آپ سن رہے ہیں۔ اب آج اسی واقعے کو سیدتنا مریم کے آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات آ رہی ہے کہ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ۔ اب وہ بچہ جس کی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے بشارت دی تھی، وجود میں آ چکا ہے اور اب دنیا میں وجود میں آنے والا ہے، اس کی ولادت کا وقت قریب آ چکا، اور پھر اس کے بعد کیا کیا ان کے ساتھ فضل کا معاملہ ہوا مریم علیہ السلام کے ساتھ، وہ بھی آپ سن چکے۔ اب وہ بچہ آ چکا، تولد ہو گیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گئے، تولد ہو گئے۔ اب اس بچے کو لے کر وہ اپنے قوم کے پاس آتی، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو وہ اس بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں، اس کو لے کر اس کو اٹھائے ہوئے اپنے قوم کے پاس پہنچی۔ قالوا، انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تم تو بڑی جھوٹ اور بہت ہی غلط بات اور گناہ کی بات لے کر آئی ہو، تم نے تو بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارے باپ برے شخص نہیں تھے، وما کانت امک بغیہ، اور تمہاری ماں بھی بدکار عورت نہیں تھی۔ باپ اتنے اچھے اور ماں اتنی پاک دامن، تم نے یہ کیا کیا؟ یہ بدکاری کا تم نے معاملہ کیا۔ یہ بات جس کا ان کو اندیشہ تھا وہی آئی سامنے۔ حضرت مریم علیہ السلام اسی سے ڈر رہی تھی کہ اب یہ معاملہ جو ہے، جو بچہ میرے بطن کے اندر ہے، جب یہ آئے گا زمانے کے سامنے تو میری کیسی بے عزتی ہو،
اور عذروں کی سوچ کر انہوں نے کہا تھا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں بھولی بسری یادیں بن جاتی۔ جو احساس ان کو پریشان کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بتا دیا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنی بے عزتی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عزت دینے والے تو ہم ہیں۔ جب یہ ہمارا حکم ہے اور ہمارے حکم سے یہ ساری چیزیں وجود میں آ رہی ہیں تو پھر بے عزتی کا سوال کیا ہے؟ بے عزتی کا مطلب کیا ہے؟ جو حکم خدا پہ چلتا ہے وہ بے عزت نہیں ہوتا، جو اللہ کے حکموں پہ چلتا ہے، اللہ کے حکموں کو اپناتا ہے، نبی کی سنتوں کو اپناتا ہے، وہ بے عزت نہیں ہوتا، انجام اس کے مقدر میں عزت 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 ہوتا ہے۔ اور بھلے ہی اس کو بظاہر کچھ ذلت سی محسوس ہو لیکن انجام اس کا عزت ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کے احکام کے خلاف چلتا ہے، نبی کے خلاف چلتا ہے، تو بھلے ہی اس کی کتنی ہی عزت زمانہ کرے لیکن اس کا انجام ذلت ہے، رسوائی ہے۔ تو جس بات سے وہ ڈری تھی وہاں ان کو تسلی دی گئی تھی کہ اس بچے کو لے کے جانا، اور اگر زمانے والے تم پر اعتراض کریں اور تمہیں تانے دیں اور الزام اگر تم پر رکھیں تو تم اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، یہ بچہ خود بولے گا، جیسا کہا ویسا ہی ہوا، جیسا کہا ویسا ہی ہوا۔ اللہ کے سب کام پیشگی طور پر چیلنج کے ساتھ ہوتے ہیں، چیلنج کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی صفت جہاں بہت سی صفات ہیں وہاں ایک صفت لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے، علیم بھی ہے، کہ اللہ تعالی ماضی میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتے ہیں اور مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کی بھی خبر ہے۔ کیا کیا ہونے والا ہے اللہ کو سب معلوم تھا، اس لیے اللہ نے ان سے کہہ دیا کہ اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا کہ بھائی ہم پر جو اعتراض کر رہے ہو، جو ہمیں الزام دے رہے ہو، تم اس بچے سے پوچھ لو، یہ بچہ خود بولے گا۔ یہ ہے اللہ کے چیلنج والے کام۔ اب یہ کون بلوا سکتا ہے معصوم بچے سے، شیرخوار بچے سے کون بلوا سکتا ہے؟ کون قوت گویائی دے سکتی ہے؟ آج کا سائنس، پورا سائنس 1000 مرتبہ مر کے جی بھی جائے تو کوئی بھی اس شیرخوار بچے سے بلوا نہیں سکتا، اس کو قوت گویائی نہیں دے سکتا، اور پھر فصاحت اور بلاغت کی باتیں اس کی زبان سے نکلیں، دنیا ہے چھے، دنیا والے ہے چھے، کر ہی نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان عالی ایسی ہے۔ چنانچہ اب جیسا حکم ہوا تھا ان کو ایسا ہی انہوں نے کیا کہ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اس بچے کو لے کر اپنے قوم کے پاس اٹھائے ہوئے آئیں۔ قَالُوا يَا مریم، جس سے وہ ڈر رہی تھیں وہی ہوا، انہوں نے کہا اے مریم لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، یہ تو تو نے بڑے ہی گناہ کی بات، بڑی جھوٹ کی بات کا ارتکاب کیا ہے تو نے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اے ہارون کی بہن، حالانکہ ہارون علیہ السلام کا زمانہ اور مریم علیہ السلام کا زمانہ بڑا دور کا زمانہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں او ہارون کی بہن۔ کیا مطلب؟ عربوں کے یہاں پر یہ رواج تھا اور ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ کسی کو عزت دینے کے لیے کسی سے منسوب کر دیتے تھے، اے ہارون کی بہن، یعنی ہارون تو بڑی عزت والے، بڑے عزت والے تھے، تو کسی معزز شخصیت کی طرف وہ نسبت کر دیتے تھے عزت دینے کے لیے۔ یہاں بھی آج بھی ایسا ہوتا ہے، آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ ہاں، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، او ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارے باپ جو تھے وہ تو برے آدمی نہیں تھے، بھائی بھی اتنا اچھا، اور باپ کون ہے؟ عمران ہے، باپ عمران ہے حضرت مریم، وہ بھی بڑے پارسا، بڑے نیک آدمی۔ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اور تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی، بھائی اتنا اچھا، باپ صالح اور نیک، اور ماں بھی
بڑی پارسا اور نیک، پھر ایسوں کے خاندان میں ہو کر تم نے یہ کیا، یہ بدکاری کا تم نے کام کیا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، وہ پابند تھیں اللہ کے حکم کی، کوئی انہیں گھبراہٹ نہیں ہوئی، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی۔ یہ تو ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پر جو مصیبت آنے والی ہے، جو بے عزتی کی بات ہونے والی ہے، پیشگی طور پر اس کا بھی انتظام بتا دیا ہے۔ کہا تھا کہ اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا اور اس سے کہ اشارہ کرنا، وہ بچہ بولے گا۔ ایسا ہی ہوا جب انہوں نے یہ اعتراض کیا اور ان پر اتہام الزام لگایا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، شیرخوار بچہ ہے۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اب غور کرنے کی بات ہے، اشارہ کرتی بولنے لگتا؟ نہیں، اللہ بڑے حکمت والے ہیں، بڑے حکمت والے۔ اشارہ کیا، کیا ہے، کیا اشارہ؟ اس سے پوچھو، پوچھنے پر بتائے گا، جب تک نہیں پوچھو گے تو خاموش رہے گا۔ اس میں بھی حکمت ہے، اس بات کی امپورٹنس کو بتانا تھا، اہمیت کو بتانا تھا۔ اگر اشارہ کرتی اور وہ بچہ بولنے لگتا تو وہ بات نہیں ہوتی، اتنی اس کے اندر جاذبیت اور اتنا اثر نہیں ہوتا۔ اشارہ کرا تو انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں، ہم اس سے کیسے بات کریں گے، یہ کیسے بات کرے گا جبکہ وہ ابھی جھولے کے اندر چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی گود کا بچہ ہے، کہیں یہ بات کرے گا، کیسی بات کرتی ہو؟ بس اب ادھر سے ناممکن جس کو وہ سمجھ رہے تھے، جب اس کا اظہار ہو گیا اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ بچہ نہیں بول سکتا، بچہ نہیں بول سکتا، یا خود ان کی زبان سے انہوں نے اعتراف کر لیا، اب اللہ نے بچے کو بلوایا۔ پہلے اللہ ڈکلیئر کرتے ہیں انسان کے عجز کو، بالکل اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کر دیتے کہ تم عاجز ہو، ہاں تم کم علم ہو، تم جاہل ہو، سب ڈکلیئر کر دیا، واضح کر دیا، اور پھر اس کے بعد اب اپنی قدرت کے جلوے دکھاتے ہیں، دیکھو تم جاہل ہو، ہم عالم ہیں، تم عاجز ہو، ہم قادر ہیں، ہاں تم مستقبل کے بارے میں نہیں جانتے، ہم مستقبل کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ جیسے ہی اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ بچہ کیسے بولے گا، اب وہ بچے کی زبان کھلتی ہے۔ کیا کہا اس بچے نے؟ زبان کھلتی ہے تو سب سے پہلا جملہ جو اس کی زبان پہ آتا ہے کیا ہے؟ یہ کہہ سکتا تھا میرا نام عیسیٰ ہے، کہہ سکتا تھا، نام بتاتا سب سے پہلے؟ نہیں، اللہ کی بندگیت کا، بندگی کا اظہار ہوا ہے سب سے پہلے، سب سے پہلے سیدنا عیسیٰ کی زبان سے اللہ کی بندگی کا اظہار ہوا ہے۔ قال انی عبد اللہ، اور انہوں نے کہا میں بے شک اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ صفت عبدیت کی بڑی پسند ہے، صفت بندگی بڑی پسند ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں، بڑی بلندیوں کا ذکر، سب سے بڑی بلندی جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی، جو کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی، معراج کی بلندیوں پر بلایا، اپنے پاس بلایا، وہاں پر آپ کا جو ذکر کرتے ہیں نام کے ساتھ ذکر نہیں کرتے، محمد بھی کہہ سکتے تھے لیکن محمد کا لفظ کے بجائے عبد کا لفظ کہا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے پاک ہے وہ ذات جو محمد کو لے گئی، لیکن وہاں لفظ محمد نہیں عبد استعمال کیا۔ اللہ کو یہ صفت بڑی پسند ہے۔ آج اسی صفت کا فقدان ہو جاتا ہے ہمارے پاس، جو ذرا سے دو پیسے آئے کہ یہ صفت کا فقدان ہوا، ڈگری آئی فقدان ہوا، عہدہ آیا
اس صفت کا سودار ہوا نہیں. یہ بندگی کا جوہر اور یہ بندگی کی صفت جو عجز و انکساری والی صفت ہے یہ بندے میں رہنا چاہیے. یہ صفت کا ہر وقت وجود ہونا ہمارے اندر, یہ صفت کا ہر وقت ظہور ہونا ہمارے اندر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اٹھا کے دیکھ لیجیے, آپ کو یہ صفت ہر وقت ملے گی. صحابہ کی دیکھو آپ, یہ صفت ہر وقت آپ کو ملے گی. سفر پہ ہیں, صحابہ ساتھ ہیں. یہ واقعہ کئی بار ہم نے بتایا. دوپہر کا وقت ہے, کھانے کا وقت ہے. اب یہ ہوا کہ بھائی کھانا پکایا جائے, تو سب نے اپنے اپنے کام بانٹ لیے. ہم ذبح کریں گے اور ہم بنائیں گے, ان کا کہ ہم پکائیں گے, سب ہو گیا. آپ نے کہا کہ بھائی ایک کام رہ گیا ہے, بغیر لکڑیوں کے پکنا نہیں ہوتا, ایندھن کی. میں جنگل سے جا کے لکڑیاں چن کے لاتا ہوں. کون ہے یہ؟ نبی بن چکے ہیں. یہ نبوت کے زمانے کی بات ہے, یہ پہلے کی بات نہیں ہے. لکڑیاں میں لے کے آؤں. جو ساتھی تھے صحابہ تھے, کہ اللہ کے نبی ہم لے آئیں گے. فرمایا نہیں, میں بندہ ہوں, بندے کی طرح رہنا پسند کرتا ہوں. یہی لفظ آپ نے اس وقت بھی کہا, لا آکل متکئا, میں بندہ ہوں, بندوں کی طرح کھاتا ہوں, ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. ٹیک لگا کر نہیں کھاتا گھمنڈیوں کی, متکبرین کی علامت ہے ٹیک لگا کر کھانا پینا. میں بندہ ہوں. اسی طرح اس صفت کا اظہار فاتح مکہ ہے. فاتح مکہ ہے. مکہ جو ناممکن تھا جس کو فتح کرنا, اللہ تعالیٰ نے اس کا فاتح بنایا. اور جس وقت فاتح مکہ بن کر داخل ہو رہے ہیں, ہمارے یہاں کسی کو اگر فتح نصیب ہو جائے اور ایسی فتح جو ناممکن ہو, تو وی کا نشان بتا کر کیا ڈانس کرتا ہے. لیکن اللہ کے نبی فاتح مکہ بن کر اب داخل ہو رہے ہیں. تو اس طرح داخل ہوتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ اونٹ کی کانٹھی سے لگی ہوئی ہے, عاجزی اور جھکنے کے ساتھ. اور اللہ کی حمد و ثنا, تسبیح اور تحمید آپ کی زبان پہ. الحمدللہ وحدہ انجز وعدہ واحزم الاحزاب وحدہ. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے سے جو وعدہ کیا تھا, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, وہ وعدہ پورا کر کے دکھایا. اسی ہستی کے لیے ساری تعریف ہے. اور سب تعریف اس ہستی کے لیے ہے جس نے تنہ تنہا سارے لشکروں کو شکست دی. یہ عاجزی ان کے ساری ہر جگہ آپ دیکھیں, ہر جگہ اللہ کے نبی کی یہ عاجزی ان کے ساری ہر جگہ. ایک مرتبہ حج کا موقع ہے, آپ حج میں ہیں, آپ کی اونٹنی کے پاس ایک عورت آتی ہے, بات کرتی ہے, تو تھوڑا سا اس کے اندر گھبراہٹ اور کپاہٹ سی ہوئی. تو آپ نے فرمایا تو کیوں ڈر رہی ہے؟ میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی. ہاں, جو سوکھا گوشت مل جاتا تھا تو وہ کھا لیا کرتی تھی, کیوں ڈر رہی ہے؟ یہ آپ نے فرمایا. تو یہ جو آپ کی صفت عبدیت کا مظاہرہ ہے, اللہ کرے کہ آج کے عاشقان رسول کے اندر بھی آ جائے, آج کے محب رسول کے اندر یہ عجز و انکساری اور یہ صفت عبدیت اور بندگی کی شان آ جائے. یہی بات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے پہلا جملہ جو بچپن میں ان کے نکلا ہے یہ خارجی کے عالم میں, یہی پہلا جملہ ہے, قال انی عبد اللہ. اور انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, مجھ کو میرے رب نے کتاب عطا فرمائی ہے. ابھی کتاب ملے گی بعد میں. اللہ کے کام چیلنج والے ہوتے ہیں, مستقبل کے منصوبے سب ان کے پاس بنے ہوئے ہیں. اور جو بنا دیا ہے منصوبہ 40 سال کے اندر نبوت ملتی ہے, اس سے پہلے ہی اپنے پلان اور اپنے منصوبے کو ڈکلیئر کر دیا. اب اس دوران میں جو بھی اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے, کیسے کیسے مراحل سے گزرے ہوں گے,
لیکن زمانے نے لاکھ برا چاہا، لیکن جو اللہ نے طے کیا تھا اس مقام تک پہنچے، اس مقام پر پہنچے، وہاں پر پہنچے۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھ کو الکتاب عطا فرمائی، مراد انجیل، وجعلنی مبارکا وجعلنی نبیا، اور مجھ کو نبی بھی بنایا اس نے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اس نے مجھ کو بڑی برکتوں والا بنایا، میں جہاں کہیں ہوں گا برکتوں والا برکتوں والا برکتوں والا ہوگا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر سوکھے ہوئے گھاس پر بیٹھ جاتے تو ہری ہو جاتی، ہاں، اور قرآن میں تو خود کھڑے میں ان کی زبان سے اللہ نے کہلوایا، ان کی باتیں بیان کی، انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ جو بالکل مادرزاد اندھے ہوتے ہیں میں ان کو اچھا کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، جو کوڑی ہوتے ہیں میں ان کو اچھا کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، جو مردہ ہوتے ہیں میں ان کو زندہ کر اللہ کے حکم سے۔ بار بار دیکھیے باذن اللہ باذن اللہ باذن اللہ کہہ رہے ہیں، اچھا اگر یہ نہ بھی کہتے تب بھی بات تو اللہ کے حکم کی کرتے ہیں بھئی، یہ جو کچھ بھی کام وہ کر رہے تھے اللہ کے حکم سے ہی کر رہے تھے، لیکن ان کاموں کے ساتھ ساتھ ان کاموں کو کرنا اور پھر اللہ کے حکم کو باذن اللہ بار بار کہنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بندگی کا اظہار، ہر وقت وہ بندگی کا اظہار ان سے ظاہر ہو۔ تو یہ برکتوں والا بنایا، کیسی برکتوں والا کہ سب کے لیے رحمت اور سب کے لیے برکت۔ تو یہاں وہی بات ہوئی، نبی بھی بنایا مجھ کو، اور مجھ کو میرے رب نے برکتوں والا بھی بنایا، مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ ہاں یہ شیر خوار بچہ ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھ کو وصیت بھی کی ہے، کائے کی؟ نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ معلوم ہوا یہ صلاۃ اور زکوٰۃ تمام نبیوں کی شریعت میں رہی، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ صلاۃ اور زکوٰۃ تمام نبیوں کی شریعت میں رہی، طریقے مختلف رہے ہوں گے۔ نماز کی کہیں 2 رکعت تھی، کہیں صبح تھی، کہیں شام تھی، کہیں صبح شام تھی، کہیں پر صرف جو ہے مراقبہ ہی جو ہے تھا، بس وہی عبادت تھی، کہیں ایک دن ہفتے کا دن پورا عبادت، کہیں وہ طریقہ تھا۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو جو نماز کی شکل عطا فرمائی، یہ شکل ایسی شکل ہے، بڑی سائنٹیفک شکل ہے، 5 نمازیں مختصر، اور اس انداز سے ہیں کہ فزیکلی بھی اس کے اندر ایکسرسائز ہے، اسپریچولی بھی ایکسرسائز ہے، دونوں، اور اس کے اندر برکتیں بھی رکھ دی ہیں اس کے اندر۔ یہ اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور پھر اس نماز کے لیے بھی شرط رکھ دی، طہارت کی، وضو کی شرط رکھ دی، عبادت کے لیے وضو کی شرط رکھ دی، جسم بھی پاک ہونا، کپڑے بھی پاک ہونا، اور جگہ بھی پاک ہونا، تینوں شرطیں ہیں تو نماز قبول ہے، نہیں تو نماز ہوگی نہیں، یہ شرط رکھ، اور بڑی سائنٹیفک بات ہے۔ تو یہ نماز اور زکوٰۃ، صلاۃ اور زکوٰۃ، یہ تمام نبیوں کی شریعت میں رہی۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز کا پابند ہے اور زکوٰۃ کو ادا کر رہا ہے تو گویا کہ وہ 1,24,000 پیغمبروں کی سنتوں کو زندہ کر رہا ہے۔ ہاں، یہ ہے نماز کی اہمیت، نماز کی اہمیت، 1,24,000 پیغمبروں کی سنتوں کو زندہ کر رہا ہے، یہ ہے نماز کی اہمیت۔ اور نماز کو اللہ تعالیٰ نے اسی اہمیت کے پیش نظر ایمان کہا۔ سیقول کے پارے میں پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ صحابہ کے سوال کے جواب میں یہ آیت اتاری کہ جب مدینے میں پہنچے 16 مہینے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ، پھر اس کے بعد تحویل قبلے کا حکم آیا، بیت اللہ کی طرف یہ قبلہ ہو گیا، نماز ادھر پڑھنے لگے۔ صحابہ آئے اللہ کے نبی، اور انہوں نے آ کر کہا اللہ کے نبی، ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی تھے جو 16-17 مہینے جنہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے اور ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ نہیں،
کی نمازوں کا کیا ہوا؟ نمازوں کے بارے میں اللہ کے نبی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آیت اتار سکتے تھے، ما کان اللہ لیضیع صلاتہم، یہ آیت اتار، یہ الفاظ ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آیت اتاری سیقول میں، کیا آیت اتاری؟ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم. یہ دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں. سوال کر رہے ہیں اپنے گزرے ہوئے بھائیوں کے بارے میں. یہ کہہ سکتے تھے اللہ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے، ان کے ایمان کو نہیں، یہاں خطاب مسلمانوں سے کر رہے ہیں، تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے. معلوم المؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتوں کا جو رشتہ ہے، ایمانی رشتہ ایسا ہے کہ جو ایک دوسرے کے پارٹ ہیں، وہ ایک دوسرے کے جز ہیں. گزر گیا ہے لیکن اس سے قلبی رشتہ قائم ہے، اس سے قلبی رشتہ قائم ہے. اور دوسری بات نماز کی اہمیت کی یہ بتائی کہ نماز کو ضائع نہیں کریں گے. اللہ یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے. نماز کو ایمان کہا، نماز کو ایمان کہا. اگر کوئی شخص نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کا ایمان سلامت رہتا ہے، اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے. اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنائیے. فرمایا مروا اولادکم الصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو. اور ایک جگہ فرمایا اذا عرف الغلام یمینہ عن شمالہ مروہ بالصلاۃ، جب بچہ دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں تمیز کرنے لگے تو اس کو نماز کا حکم دو. اب یہ دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ، رائٹ اور لیفٹ، بچہ کتنی عمر میں سمجھنے لگتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں 5 سال کی عمر میں دائیں اور بائیں سمجھنے لگتا ہے. ہاں بیٹا تمہارا رائٹ ہینڈ کون ہے؟ یہ. لیفٹ ہینڈ کون سا ہے؟ یہ. تو حکم ہو رہا ہے کہ جب دائیں اور بائیں ہاتھ میں تمیز کرنے لگے تو نماز کا حکم کرو. یہیں سے تربیت شروع ہو رہی ہے، یہیں سے تربیت شروع ہو رہی ہے. آج دائیں اور بائیں ہاتھ پہچاننے کی عمر سے ہاؤ آر یو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر ہاٹ یو آر، یہ تو یاد کرایا جا رہا ہے، یہ تو سمجھایا جا رہا ہے. لیکن اللہ کے آگے اس کی یاد کرنا، جس مالک نے پیدا کیا ہے سب سے پہلے اس کو پہچاننا، جس مالک کے احسان ہے میرے اوپر سب سے پہلے کریڈٹ اس کو دینا، شکر کا کریڈٹ، حمد کا کریڈٹ، بندگی کا کریڈٹ سب سے پہلے اس کو دینا. لئن شکرتم لازیدنکم، یہ ہونا چاہیے. تو نماز کے اندر بہترین تعلیم بھی ہے، بہترین تربیت بھی ہے. اور واقعی یہ دیکھا گیا کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو بچپن سے ہی نماز کا پابند بنایا، خود اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. انتظام ہو جاتا ہے ان کی تعلیم اور تربیت کا، تعلیم اور تربیت کا. وہ نماز بہترین مربی اور بہترین معلم ہیں اور بہترین محافظ بن جاتی ہے ان کے لیے. تو یہ نماز کی اہمیت. آج بچہ تو چھوڑیے، 55 سال کے ابا صاحب جو ہیں وہ بھی نماز نہیں پڑھتے، صرف جمعہ اور عیدین پڑھتے ہیں اور رمضان میں آتے ہیں بس. یہ ہے ہمارے یہاں نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کی یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کہا. ایمان کہا، ایمان کا ایک رکن ہے اسلام کا، کہ جو رکن ہے اس کا ایک رکن ہے. الصلاۃ عماد الدین، من اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین. نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو کھڑا کیا اس نے دین کو کھڑا کیا، اور جس نے اس کو منہدم کیا دین کو ڈیمالش کر دیا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے جیسے چھت کے پلر ہوتے ہیں نا، پلر نہیں ہو تو چھت گر جائے، پلر آپ نکال دیں چھت گر جائے گی. اسی طرح یہ نماز جو ہے یہ پورے دین کے پلر ہے، پلر. اس سے پورا دین آپ کا اسلام، آپ کی دینداری سب سلامت رہتی ہے اس سے. آج وہ بغیر پلروں کی چھت ڈال دیں، ہاں کیا حال ہوگا؟ ذرا سا اگر آپ نے بغیر پلروں کی چھت ڈالی اور ذرا بھاری بھرکم ہوئی تو سب نقصان ہی نقصان ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں ہے، نماز کی طرف سے کوئی اہمیت نہیں ہے. نہیں،
نماز کی اہمیت بہترین تربیت ہے، یہ ربانی تربیت ہے، یہ ڈیوائن ٹریننگ ہے نماز۔ تو یہاں بھی انہوں نے جو پہلا جملہ بولتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی بندگی، اس کے بعد کہا کہ مجھے کتاب دی، ہاں، اور پھر اس کے بعد کہا مجھے وصیت کی ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کی اور زکوٰۃ کی۔ زکوٰۃ کی بھی اہمیت ہے، اللہ اکبر، زکوٰۃ کی اہمیت۔ اب اس میں ایک بات یاد آ گئی، کشمیر کے اندر جو یہ صدی کا سب سے بڑا سیلاب آیا، کشمیر کا سب سے بڑا صدی کا طوفان ہے یہ، جیسا کہ بتاتے ہیں لوگ، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنا۔ زمانہ جو ہے وہ بات کرتا ہے واٹ ہیپنڈ واٹ ہیپنڈ واٹ ہیپنڈ، لیکن بندہ مومن اور اسلام جو ہے وہ کہتا ہے وائی ہیپنڈ وائی ہیپنڈ وائی ہیپنڈ۔ کیا ہوا نہیں، کیوں ہوا، اس پر غور کرو۔ بس کیا ہوا یہ ہوا، کیا ہوا یہ ہوا، ہاں نہیں، کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، کیا وجہ تھی، یہ دیکھو۔ ہاں اب یہ کوئی زمانہ تھا کہ شاعر نے کہا تھا کشمیر کے بارے میں، اگر فردوس بر روئے زمین است ہمین استو ہمین استو ہمین است۔ ہاں اگر دنیا کے اندر زمین کے اوپر کوئی جنت ہو سکتی ہے، جنت الفردوس، تو وہ یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے۔ کہاں کی فردوس، کہاں کی جنت، اب تو وہاں پر دوزخ بنا ہوا ہے، کشمیر دوزخ بنا ہوا ہے۔ کہاں ہیں وہاں کے لالا و گل؟ کشمیر کے لالے بڑے مشہور ہیں نا، فصل فصل لالا و گل، شاعروں کی شاعری فصل لالا و گل میں چلتی ہے۔ کہاں ہیں؟ نہ لالا ہے نہ گل ہیں، سب گل ہو گئے، ہاں سب کے چراغ گل، نہ لالا نہ گل بلکہ سب کے چراغ گل۔ کیا حال ہے کشمیر کا؟ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم جب پہنچے ہیں کچھ ایسے مقام پہ لاشیں تیر رہی ہیں، بچوں کی، بڑوں کی، عورتوں کی، جانوروں کی لاشیں تیر رہی ہیں، تیر رہی ہیں۔ نیچے کے گراؤنڈ فلور پہ ہیں، ان سے کہا کہ اوپر آ جاؤ، اوپر آ جاؤ، اور ان کا کہ اور اوپر آؤ، اب آ جاؤ، گھر چھوڑ کے آ جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تو کچھ ایسے بھی تھے، سب تو نہیں، کچھ ان میں ایسے بھی تھے، ان کا کہ نہیں، ہم اوپر چلے جائیں گے تو وہاں ہم محفوظ رہیں گے، اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارے گھر میں چوری ہو جائے گی، ہمارا گھر چلا جائے گا، ہم محروم ہو جائیں گے۔ اور معلوم ہوا کہ پانی 18 فٹ تک وہاں بھی پہنچ گیا، اور اس کے بعد وہ لوگ میں اجل بن گئے۔ بالکل ایسی بات ہوئی جیسا کہ حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، اور میرے بیٹے آجا آجا ہمارے ساتھ آجا، سوار ہو جا، اور تو کافروں میں سے مت ہو جا۔ اس نے کیا کہا، ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں قریب پناہ لے لوں گا اس پہاڑ کی طرف، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اور میرے بیٹے آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، وہی بچے گا جس پر خدا کا رحم ہوگا، خدا کا فضل ہوگا۔ تو یہ بتایا یہ کیوں آئی ہیں مصیبتیں، قرآن اس کا جواب دیتا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کرنی ہوتی ہے۔ کیا ہیں ان کے ہاتھوں کی کرنیاں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ 90% سود میں مبتلا ہیں، یہ سروے ہوا ہے، اس میں یہ بات سامنے آئی، سودی کاروبار، سود میں مبتلا ہیں۔ یہ اللہ کے غضب کو اور عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، سودی لین دین، سودی کاروبار، یہی سبب تھا کرنول کے سیلاب کا۔ ابھی کچھ سال پہلے کرنول کے اندر تنگا بھدرا اور فلا یہ جو ندیوں کا سنگم ہے، اور جو طغیانی آئی تھی، اس میں کرنول صاف ہو گیا تھا، آدھا کرنول صاف ہو گیا تھا۔ ہمیں 15 دن کے بعد انور بھائی کے ساتھ ہم گئے جائزہ لینے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو اس وقت بھی جو ہے دلدل اور اس میں سے بدبو دوا پر چھڑکی ہوئی تھی۔ 15 دن یا 25 دن کے بعد گئے تھے اس وقت بھی، تو ایک مقام پہ پہنچے جہاں پر کہ وہ تنگا بھدرا جو ندی ہے، جہاں سنگم ہوتے ہیں 2-3 ندیوں کا، وہاں پر تو وہ جو برقی تار ہوتے ہیں
وہ معلوم ہوا کتنے 15 فٹ، ہاں 80 فٹ کی بلندی پر، 80 فٹ کی بلندی پر وہ باغ، جتنی آبادی ہے سب اس سے نیچے تھی، اس برقی وائرز کے اوپر، برقی تاروں کے اوپر جو وہ خس و خاشاک ہوتا ہے، گھاس پھوس، وہ وہاں پر لگا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جو طوفان گیا ہے اس میں جو خس و خاشاک تھے وہ وہاں پر اٹک گئے ہیں، تو ہم نے اس کا فوٹو لے لیا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے کہ جو طوفان گیا ہے اور اس کو لے گئے اتنی بلندیوں تک گئے۔ کچھ مکانات کو دیکھا کہ بلندیوں تک جہاں پانی پہنچا ہے وہاں باقاعدہ نشان ہے، کچھ لوگوں نے تو نشان لگا دیے تھے۔ ایک مسجد میں پہنچے، پوری جو چھت تھی اوپر تک کی چھت، اس کے اوپر پورا نشان تھے۔ اب ہم نے یہ جائزہ لیا کہ یہ کیوں آیا، اس کیوں کو ہم جاننے کے لیے گئے تھے، تو کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہم ملے ان سے، اس میں معلوم 2 باتیں سامنے آئیں۔ ایک بات یہ سامنے آئی کہ کرنول کے اندر 90% وہاں بھی سودی لین دین، سودی قرض، سودی کاروبار، سودی قرض عام ہے، وہاں بھی یہ بات سامنے آئی۔ دوسری بات یہ آئی کہ کچھ ایسے مقامات پر پہنچے کہ معلوم ہے یہ مسجد جو ہے کئی مہینوں سے فجر کا قفل پڑا ہے، اس میں نماز ہی نہیں ہوتی، اس میں 4 نمازیں ہوتی ہیں، ایک نماز ہی نہیں ہوتی، قفل پڑا ہوا ہے۔ یہ بات دیکھی، اور ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں پر ہم نے نماز پڑھی ظہر کی، تو ہم نے پوچھا جو بالکل تنگا حضرہ سے بالکل قریب ہے، وہاں پر 1 کلومیٹر مشکل سے ہوگا، اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، وہاں پر پوچھا ہم نے کہ یہ یہاں پر طوفان کے کیا نقصانات ہوئے؟ ان کا یہاں آئے ہی نہیں، یہاں پر کوئی طوفان کا پانی نہیں آیا، کوئی نقصان نہیں۔ کہ اتنا قریب ہے کیوں نہیں آیا؟ ارے بھائی آپ کو ذہن میں آ رہا ہوگا رخ ادھر چلا گیا، ادھر تو موڑنے والا کون ہے؟ رخ موڑنے والا کون ہے بھائی؟ وہ تو اللہ ہے، وہ تو اللہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ محلہ ہے جو اللہ کے ایک ولی کا محلہ ہے، نور اللہ شاہ قادری صاحب کا وہاں پر مکان ہے، اور یہ وہ شخصیت تھی جس نے کہ پورے کرنول میں انقلاب لے آیا۔ بڑا اللہ والا آدمی تھا، اللہ کا زندہ ولی تھا، ہم نے ان سے ملاقات کی، اور کتنا انہوں نے تیلگو کے اندر بخاری شریف کا ترجمہ کرا، اور کتنا ان کا تیلگو کے اندر لٹریچر ہے، ان کی لٹریچر کو پڑھ کر کتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ بڑا کارنامے ان کے ہیں، شرک اور بدعات کو مٹانے کے لیے بڑی ان کی قربانیاں ہیں، نور اللہ شاہ قادری صاحب بڑی قربانیاں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں ان کا مقام ہے، ان کا گھر ہے، وہاں سے مسجد سے 5 منٹ کا فاصلے پر، اور وہاں پر دعوت اللہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کام ہوتا رہتا ہے برابر، بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، جماعتوں کا آنا جانا، یہ سلسلہ برابر چل رہا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پورے محلے کو محفوظ رکھا۔ جہاں پر یہ کام ہوتے ہیں اللہ کے دین کے کہنے سننے کے، توحید عام ہوتی ہے، شرک سے روکا جاتا ہے اور رکا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عذابوں کو وہاں پر نہیں لاتے، محفوظ رکھتے ہیں اس بستی کو۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ شہر بھی محفوظ رہے بلاؤں سے، آفتوں سے، تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرو، بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، توحید کو عام کرو اور شرک سے روکو۔ شرک بڑھتا جا رہا ہے، اس امت کے اندر شرکیہ باتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ حدیث شریف ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيُوشَكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ فَتَدْعُونَهُ لَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ تم ضرور بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ عن قریب اللہ تمہارے اوپر عذاب اوپر سے بھیجے گا۔ یہ سیلاب کے پانی کہاں سے آیا؟ 5 سپٹمبر کو جو شروع ہوئی ہے بارش، جو شروع ہوئی ہے 7 دن تک مسلسل بارش، 7 دن 8 دن تک مسلسل بارش۔ یہ وہی بات تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اوپر سے طوفان، نیچے سے طوفان، ہم نے ان کے اوپر آسمان کے دہانے مسلسل تیز بارش سے کھول دیے۔ اس کا ٹریلر کشمیر کے اندر دیکھا، بماء منہمر، اور زمین سے اللہ تعالیٰ نے وفجرنا الارض عیونا، اور زمین سے چشمے ہم نے بہا دیے،
دونوں طرف سے پانی، دونوں طرف سے پانی. تو اگر تم نے یہ کام نہیں کیا کہ شرک کو نہیں روکا اور توحید پر نہیں آئے تو پھر اللہ اوپر سے عذاب بھیجیں گے تمہارے اوپر، اور پھر تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. تو معلوم ہوا وہاں پر ایک تو سود کا کاروبار، انٹرسٹ کا کاروبار بہت ہے. دوسری بات جس کی وجہ سے عذاب آتا ہے وہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی ہے. زکوٰۃ جہاں ادا نہیں ہوتی، غریبوں کے حقوق جہاں سلب کیے جاتے ہیں، مساکین اور محتاجوں کا جہاں خیال نہیں رکھا جاتا، وہاں پر بھی اللہ کے عذاب آتے ہیں. معلوم ہوا پھلوں کی زکوٰۃ 70-80% نکالتے ہی نہیں ہے کشمیری. ہاں، اور سب سے زیادہ ان کی اکانومی اسی پر چلتی ہے. سیب ہیں، اخروٹ ہیں اور فلاں ہیں جو پھل ہیں، 80% زکوٰۃ نہیں نکلتی. یہ سبب بھی ہے. اور تیسری بات، جو سیلاب آتے ہیں، طوفان آتا ہے، وہ بدکاری ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، بے حیائی ہے. بچیاں سپلائی ہو رہی ہیں، کبھی فوجیوں کو ہو رہی ہیں، کبھی ادھر ہو رہی ہیں، کبھی ادھر ہو رہی ہیں. یہ بات بھی وہاں پر تھی جس کے سبب سے یہ بات ہوئی. یہ سب وہ باتیں ہیں جو بالکل کلیئر ہے. چوتھی بات، امانتوں میں خیانت، معاملات خراب، بے ایمانیاں. اس کا ہمیں ایک صاحب نے بتایا جو کشمیر گئے، وہاں پر ایک پروگرام تھا، ایک کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے شرکت کی، اپنی دکان لے کر گئے. وہاں پر انہوں نے کچھ دن رہے اور اپنا کاروبار انہوں نے کیا. انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں بد معاملگی کی وہاں کے لوگوں کی، اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو خدا کے غضب کی باتیں ہیں. معاملات جو درست نہیں ہیں، جو غداری ہے اور بے وفائی ہے اور مخبری ہے. اپنے بھائی کو پھنسا دینا تھوڑے سے چند کوڑیوں کے حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی وہاں پر عام ہے. کیونکہ غربت، پریشانی اور فوج سے بچنا، حکومت سے بچنا، حکومت کی پکڑ سے بچنا، حکومت کی نظر میں وفادار ہونے کے لیے اپنے بھائی کو پھنسوا دو، جھوٹا الزام لگا دو اس پر اور اس کو پھنسوا دو. یہ بھی وہاں پر عام تھا، یہ بھی بات عام تھی. ہمارے یہاں پر کیا ایسا نہیں ہے؟ ہمارے یہاں بھی بہت سے قوم کے اندر بکے ہوئے مخبر موجود ہیں جو تھوڑی سی فیسلٹیز حاصل کرنے کے لیے، گورنمنٹ کی کوئی کارڈ حاصل کرنے کے لیے، جو معصوم ہیں ان کو پھنسا دیتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو معصوم تھا اس پہ الزام لگائے، پریشان ہو گیا، سوسائڈ کر لی اس نے. ایک نوجوان جس کا 2.5 سال کا بچہ ہے، جھوٹا الزام اس پر لگائی تھی شہر حیدرآباد میں، اس پر جھوٹا الزام لگا دیا، اس کو مخبری میں پھنسا دیا. اپنی جان بچانے کے لیے وہ اوپر سے جو بھاگا ہے تو نیچے گر پڑا، وہیں پر مر گیا. 2.5 سال کا چھوٹا بچہ ہے اس کا. یہ بات بھی وہاں پر عام ہے. یہ ہیں وہ اسباب جس کے سبب یہ سیلاب آیا ہے. اور بدعات بھی وہاں پر بہت سی بدعتیں بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ سب آیا. تو بدعتیں بھی بہت ہیں وہاں پر جس کی وجہ سے یہاں پر یہ سب ہوا. اللہ کے واسطے جو خدا وہاں پر سمجھ لیجئے سیلاب اور طوفان بھیج سکتا ہے، مائن منہمر وہاں آسمان کے دہانے کھول سکتا ہے، کیا وہ خدا کی قدرت اور سلطنت یہاں نہیں ہے؟ یہاں بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، مما خطیاتہم اغرقوا فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین. جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، ہم نے انتقام لے لیا ان سے. اللہ کو غصہ مت دلاؤ. اللہ کو اگر غصہ دلایا، اپنی بدعمالیوں سے خدا کو غضبناک مت کرو. اگر خدا کو تم نے غضبناک کیا تو پھر کیا ہوگا؟ فانتقمنا منہم، ہم نے انتقام لے لیا ان سے. کیسا انتقام لیا؟ فاغرقناہم اجمعین، سب کو غرقاب کر کے رکھ دیا. اللہ کے واسطے اللہ کو غصہ مت دلاؤ. توبہ سے خدا کا غصہ تھم جاتا ہے. توبہ سے، سچی توبہ سے، اپنے خطاؤں پر ندامت سے
عاجزی اور انکساری سے، سچی توبہ سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور اگر گناہ پر گناہ ہوتے رہتے ہیں اللہ غضبناک ہو جاتے ہیں، اور پھر خدا کا غضب انتقام کی صورت میں کبھی کشمیر بنتا ہے، کبھی کرنول بنتا ہے، کبھی سونامی کی شکل میں آتا ہے۔ پھر فرمائے مما خطیئاتہم اغرقوا، ان کے گناہوں کے سبب غرقاب کر دیا ہم نے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، گناہوں کے سبب آتے ہیں، گناہوں کے سبب نہیں۔ وہ جغرافیہ ایسا ہے، وہ ذرا سا اس کا بہاؤ یوں ہے، ذرا یوں ہونا چاہیے، ذرا گھر بنا لیے ہیں لوگوں نے اس لیے ایسا ہو گیا۔ یہ سب دنیا والوں کی باتیں ہیں۔ مومن خدا ربانی نگاہ سے دیکھتا ہے، ربانی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تعالی کو راضی رکھو، اگر اللہ راضی نہیں ہوں گے، اعمال خراب ہوئے تو عذاب آئیں گے۔ تو قال انی عبداللہ آتانی الکتاب، وہاں زکات پہ بات آئی تھی، انہوں نے کہا مجھے نماز کا حکم دیا ہے میرے رب نے۔ سیدنا عیسیٰ بچپن میں شیر خارگی میں جو بول رہے ہیں اس میں مجھے میرے رب نے نماز کی وصیت کی اور زکات کی وصیت کی۔ یہاں سے بات چلی تھی زکات ادا نہ کرنا بھی طوفانوں کو لاتا ہے، طوفانوں کو لاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو رمضان نہیں دیتے، نہیں تھا ہم تو رمضان میں دیتے، ہاں ارے جب بھوک لگتی ہے جب کھانا کھاؤ گے یا ایک دن بعد کھاؤ گے، جب پریشان حال کی پریشانی آئے اس وقت اس پریشانی میں مدد کرو اسے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے ایک سال پہلے بھی اگر کسی کو تم نے ابھی ایک سال نہیں گزرا ہے، فرض نہیں ہوئی ہے، پہلے بھی دے دی اس نیت سے تو ادا ہو جائے گی۔ کیوں؟ یہاں ضرورت مند کی ضرورت پوری ہونا ہے۔ وہ دیکھو اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے نماز کی اور زکات کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ رہوں، نماز پڑھتا رہوں، زکات ادا کرتا رہوں۔ ما دمت حیا، یہ کہا، یہ نہیں کہا مجھے نماز کی وصیت کی گئی ہے کب؟ صرف رمضان میں۔ مجھ کو وصیت کی گئی ہے نماز کی صرف جمعے کی، مجھ کو وصیت کی گئی ہے نماز کی صرف عیدین کی ہے۔ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں تب تک نماز پڑھنا ہے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، موت تک کرتے رہنا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے۔ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور کیا وصیت کی مجھ کو؟ اور اس بات کی وصیت کی کہ میں میری والدہ کے ساتھ نیکی کروں، حسن سلوک کروں۔ باپ تو تھے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے پیدا کیا، اس لیے اگر باپ ہوتے تو کہتے میرے ماں باپ، جیسے کہ حضرت زکریا کے جو صاحبزادے حضرت یحییٰ تھے انہوں نے کیا بولے وہ؟ ہاں وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ بَرًّا بِوَالِدَيْهِ، حضرت یحییٰ اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے۔ یہاں پر صرف والدہ ہیں اس لیے ان کی زبان سے نکلتا ہے، اس بچے کی زبان سے نکلتا ہے میرے رب نے مجھ کو میری ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے۔ آج معاف کیجئے یہ بات کبھی فقدان ہم آج کی اولاد میں نئی جنریشن میں دیکھ رہے ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی عام ہوتی جا رہی ہے، ماں باپ کی نافرمانی عام ہوتی جا رہی ہے، ان کو دکھ پہنچا رہے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ بس کسی گوری کے چکر میں بڈھا بڈھی کو چھوڑ دیا، یہ بھی دیکھا گیا۔ باپ یہاں تڑپ رہا ہے، ماں تڑپ رہی ہے، اپنے بچے کے دیدار کو تڑپ رہی ہے، لیکن وہ کہیں اور ہے۔ بڈھا بڈھی کھاس رہے ہیں، تکلیفوں میں ہیں، پوری رات ان کی تکلیفوں میں گزر رہی ہے اور وہ کہیں کسی اور کے پہلو میں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، ماں باپ کے ساتھ، والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کا مجھے حکم دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں دے گا، اور کچھ ایسے ہیں دونوں جگہ دے گا۔ ان میں سے یہ جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، نافرمانی کرنے کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کا وبال دنیا ہی میں اللہ دیتے ہیں، دنیا ہی میں دیتے ہیں، اور اس کی نیکی دنیا ہی میں اس نیکی کا صلہ اللہ دیتے ہیں۔ ہم نے ایک شخص کو دیکھا اپنے بچپن میں، ایک ہمارے محلے کے اندر ایک موچی تھا، موچی
تو ہم کبھی وجود سلوانے کے لیے جایا کرتے تھے، تو وہ اس کی ماں بوڑھی نابینا تھی، وہ اس کو جھڑکا کرتا تھا، ایک کونے میں بیٹھی رہتی تھی. ہم نے اس کو سنا کئی مرتبہ جھڑکتے ہوئے، او بڑھیا چپ بیٹھ. اس طرح ہمیں بڑی تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ گھر کا ماحول ایسا تھا کہ اگر بڑی بہن کا بھی نام لے دیا ہے تو ہماری خبر لی گئی ہے، نام لیتے ہو بڑے. وہاں یہ حال تھا. تو آ کے ہم نے کہا اماں ایسے اپنی ماں کو ایسے بولتا ہے؟ تو ماں کہتی تھی بیٹا وہ بڑا بد نصیب ہے، اس کو اس کا وبال دنیا میں دیکھو گے تم ملے گا. اور واقعی ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ سال پہلے ہم جب بھوپال گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ شخص جس کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی ماں کو جھڑکتا تھا، اور وہ اس کو دیکھا ہم نے کہ بازار کے اندر گھسٹتا ہوا بھیک مانگ رہا ہے. ہاں گھسٹ رہا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے. اس وقت یاد آ گئی وہ بات، ماں نے کہا تھا کہ اس کا وبال دیکھو گے کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دکھاتے ہیں اگر کسی نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے اس کی اولاد کو نافرمان نکلنا ہی نکلنا ہے. بے شک. ہاں اور اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو خوش رکھا ہے، ان کی دعائیں لی ہیں، تو الحمدللہ اللہ اس کی اولاد سے بھی اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے. وبرًا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. حضرت عیسیٰ نے فرمایا میرے رب نے مجھ کو بدبخت نہیں بنایا، مجھ کو مبارک بنایا ہے. وہاں مبارک تھا یا شقی ہے؟ مبارک کا اپوزٹ شقی ہے. ولم یجعلنی جبارا شقیا. اور میرے رب کا یہ کرم ہے میرے اوپر. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. میرے رب نے میرے اوپر سلام بھیجا ہے، میرے اوپر سلامتی ہوگی. کب؟ جب میں پیدا ہوا اس دن بھی، اور جب میں مروں گا اس وقت بھی میرا رب میرے اوپر سلامتی کا معاملہ کرے گا میرے ساتھ. اور جب میں اس کے سامنے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، اس کے سامنے حاضر ہوں گا، وہاں بھی میرے ساتھ سلامتی کا معاملہ کرے گا. اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدتنا مریم علیہ السلام کے اس واقعے میں جو پہلو اور جو نصیحتیں ہمارے لیے سامنے آئی ہیں، اللہ ان سب سے ہمیں نصیحت دینے والا بنائے. اپنی ذات گرامی کی ہمیں بندگی نصیب فرمائے، بندگی کا جوہر ہمیں عطا فرمائے، عزت و انکساری عطا فرمائے، تقوی کی نعمت سے ہمارا مال کرے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی اور نیکی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اسمعنا منادي الجنة مع الابرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين والحمد لله. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير
واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك وخير أيامي يوم ألقاك فيه اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه